السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پیارے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جو اسلامیات کی نیو بک ہے اس سے ہمارا جو ہم پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، تو پہلے ہم نے قرآن کے حوالہ سے پڑھا تھا اور اس کے بعد حدیث نبوی کے حوالہ سے پڑھا تھا، اور آج جو ہے حدیث نبوی کے بعد اسماء الحسنہ کے حوالہ سے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اسماء الحسنہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو یہ آپ کے سلیبس کے 20 نام ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں، اور یہ آپ کو آئیں گے، یہ سارے آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، نام بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ نمبر 1 ہے الرحمن، نہایت مہربان۔ نمبر 2 ہے الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو نمبر 3 ہے المالک، بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو دنیا میں لوگ جن لوگوں کو دنیا میں بادشاہی ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو یہ بادشاہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو دنیا میں بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ جو ہے ہمارا اللہ ہی ہے۔ تو آگے ہے جی القدوس، ہر عیب سے پاک۔ ہمارا اللہ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ طاہر ہے، ہر عیب سے پاک ہے، القدوس۔ تو اس کے بعد ہے جی نمبر 5 السلام، تو سلام، سلامتی دینے والا۔ جو ہمارا اللہ تعالیٰ ہے وہ ہم سب پر مہربان بھی ہے اور ہمیں سلامتی دینے والا بھی ہے، ہماری حفاظت فرمانے والا، سلامتی دینے والا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 6 المؤمن، امان بخشنے والا۔ نمبر 7 ہے المحیمن، حفاظت فرمانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بری چیز سے جو ہے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو نمبر 8 ہے العزیز، عزت اور غلبے والا۔ اور اس کے بعد ہے جی نمبر 9 الجبار، بہت زبردست، سب سے زیادہ زبردست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو نمبر 10 المتکبر، بہت بڑائی والا۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بڑائی والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ تو نمبر 11 ہے الخالق، پیدا کرنے والا، خلق، ان کے جو ہے خالقن، پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو نمبر 12 ہے الباری، عدم سے وجود میں لانے والا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، عدم سے وجود میں لایا۔ تو نمبر 13 ہے المصور، شکل و صورت عطا کرنے والا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہے یہ شکل و صورت بھی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 14 ہے الغفار، بہت بخشنے والا۔ تو انسان چاہے جتنی مرضی غلطیاں کرے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفار ہے، بندوں کو اگر بندے توبہ کریں، رجوع اللہ کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو نمبر 15 ہے القہار، سب پر غالب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کائنات کو جو کچھ بھی ہے ان سب پر غالب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ تو آگے ہے جی نمبر 16 الوہاب، بہت عطا فرمانے والا۔ جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب کو ان کے عطا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمانے والا ہے، الوہاب، عطا فرمانے والا، سب کو عطا فرمانے والا۔ تو آگے ہے جی نمبر 17 الرزاق، بہت رزق دینے والا، رزاق، رزق۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب کو رزق دینے والا ہے۔ تو نمبر 18 الفتاح، بڑا مشکل کشا، ان کے مشکلوں کو جو ہے وہ دور کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا۔ تو نمبر 19 ہے العلیم، بہت جاننے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم خبیر ہے، یعنی کہ علم رکھنے والا ہے، خبریں رکھنے والا ہے، ہر یعنی کہ جو ہے نا ہر طرح کی اس کائنات کا جتنا بھی یعنی کہ جو ہے نا ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ چھوٹی سے لے کر ایک ذرے سے لے کر چاہے جتنا مرضی بڑی کوئی چیز ہے، آسمان ہے، اس کی ہر جگہ جتنا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی القابض، روزی تنگ کرنے والا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے یہ لوگوں کو جو ہے عطا فرماتا ہے، بعض اوقات یہ روزی تنگ بھی کر دیتا ہے، لوگوں کی روزی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو 20 جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں یہ پڑھے ہیں، تو ان کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کو یاد کریں اور جو ہے ان کے معنی بھی ساتھ یاد کریں۔
یہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا منتخب احادیث مبارکہ. تو اب اس کے بعد ہم نے یہ مشق اس کی کرنی تھی جو ہم نے اپنی 10 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں اور ان کے بعد اسماء الحسنہ پڑھے ہیں. تو ان کے بعد جو ہے ہماری مشق آتی ہے. تو یہ نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں. تو اس حوالے سے ہے کہ کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے. تو صفت الف ہے، بے ہے قول، جیم ہے تقریر اور دال ہے عمل. تو یہ تقریر ہے. تو ان کے کوئی ایسا کام یعنی کہ اقوال جو ہوتے ہیں وہ حضور کے قول ہیں، حضور کی باتیں ہیں، فعل ہے وہ کام ہے. تقریر جو ہے یہ حضور کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو تو حضور نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو ہم تقریر کہتے ہیں. تو نمبر 2 ہے قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے. یعنی کہ جو ہماری قرآن ہے اس کی تشریح کے حوالہ سے، اس کی توضیح کے حوالہ سے جو پہلا یعنی کہ جو ماخذ ہے وہ کون سا ہے. یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہ اس کی شرح کرنے کے لیے، کھول کر بیان کرنے کے لیے جو پہلا ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث نبوی، عمل اہل بیت، عمل صحابہ کرام اور عمل تابعین. تو یہ حدیث نبوی ہے پہلا عملی ماخذ. یعنی کہ عملی ماخذ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی جتنی بھی تعلیمات تھیں سب سے پہلے ان پر عمل کر کے دکھایا. تو یہ عملی ماخذ ہو گیا. تو آگے ہے جی نمبر 3 حدیث مبارکہ کے مطابق رزق میں وسعت عطا ہوتی ہے. یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں اگر انسان رزق ان کے وسیع رزق چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے. نمبر 1 ہے سیر و سیاحت سے، نمبر 2 صلہ رحمی سے، جیم ہے جی تجارت سے اور دال ہے علم حاصل کرنے سے. تو یہ ہے جی نمبر 3 ہے جو یہ صلہ رحمی سے، یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو تو وہ اپنے جو رشتہ دار اور احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو نمبر 4 ہے غلط مشورے دینے کو قرار دیا گیا ہے. غلط مشورے دینے کو قرار دیا گیا ہے حدیث مبارکہ کی روح سے. الف خیانت، بے گناہ، جیم جھوٹ، دال خود غرضی. تو یہ خیانت ہے جو اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیتا ہے، کسی ایسے کام کا یعنی کہ مشورہ دیتا ہے جس کے متعلق اس کو پتہ ہے کہ یہ کرنے سے اس کو نقصان ہوگا تو وہ اپنے بھائی سے خیانت کرتا ہے. تو آگے نمبر 5 ہے جی گناہ کبیرہ میں سے ہے الف بخل، بے والدین کی نافرمانی، جیم فضول خرچی، دال اونچا بولنا. تو یہ گناہ کبیرہ میں سے والدین کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے حدیث کی روح سے. تو آگے ہے جی نمبر 2 مختصر جواب دیں. یعنی کہ جو اپنا درست جواب کا انتخاب کرنے کے سوال کے بعد آتا ہے جی مختصر جواب دیں. تو یہ پہلا سوال ہے جی حدیث سے کیا مراد ہے. تو حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں. تو شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے. یہ آپ نے اتنا ہی اس کا جواب دینا ہے. یہ مختصر سوالوں کے جواب ہیں اور یہ پہلی لائن جو ہے اس پہلا ہی پیراگراف جو ہے اس سبق کا اس میں یہ جواب موجود ہے. تو اس کے بعد سوال آتا ہے جی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا. یعنی کہ عمدہ اخلاق جو ہے یہ کون ہے جس کا عمدہ اخلاق سب ہے. تو وہ یعنی کہ حضور کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس میں اس کا جواب ہے کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں. تو یہ حدیث کے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں. تم میں سے بہترین وہ، یہاں پر تو لکھا ہوا نا جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں. ایک اور حدیث کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہیں. تو آگے ہے جی نمبر 3 حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. یعنی کہ اس ایک جو آیات اس میں حدیث کی جو اہمیت ہے
اس حوالہ سے ہم نے قرآن مجید کی جو 2 آیات اس میں سبق میں دی گئی ہیں اس سے زیادہ ہے. تو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. یہ حدیث کا جو ہے یہ ترجمہ ہے، سوری یہ اپنا جو ہے قرآن آیت کا جو ہے ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تو آگے نمبر 4 جو ہے سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی؟ تو اپنی حدیث میں حضور نے جو ہے جو بندہ یعنی کہ بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کے متعلق اس کی کیسے مذمت فرمائی کہ جو شخص کسی کو علم کے بغیر فتویٰ دے تو اس کا جو اگر اس نے وہ علم کے بغیر فتویٰ دیا، خود اس کو علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے اس دوسرے کو جو ہے وہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ اس طرح یہ عمل کریں، تو وہ جو عمل کرنے والا ہے اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا جس نے اسے غلط گائیڈ کیا، غلط اس کو بتایا. تو اس حوالہ سے حضور نے جو ہے اس کی مذمت فرمائی جو بندہ بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیتا ہے. تو یہ تھا. تو آگے ہے جی نمبر 5 سوال ہے، رزق حلال سے متعلق حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رزق حلال جو ہے اس حوالہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہمیں جو ہے اس کا اپنا حدیث نمبر یہ ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ سے احسن طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو. اور کون سی روزی آپ نے طلب کرنی ہے؟ رزق حلال. رزق حلال جو ہے وہ آپ نے اپنا جو لے لینا ہے اور جو حرام ہے اس سے بچ جانا ہے، اس سے دور رہنا ہے. تو اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے اپنے رزق کے حوالہ سے جو ہے یہ بتایا تھا. تو اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں. تو وہ ہم نے جو پہلا ہماری جو ویڈیو ہیں آپ جو اس حدیث مبارکہ سے ہم نے جو ہے وہ جب شروع کیا تھا تو اس کے متعلق ہم نے ٹوٹلی آپ کو انفارم کیا تھا کہ کس طرح جو ہے یہ حدیث کی اپنا جو ہے یہ ضرورت ہے، اہمیت ہے، کس طرح ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے تو ہے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ حضور کی حدیث مبارکہ کے بغیر ہم جو ہے وہ دین کو نہیں سمجھ سکتے. اس کی جو تفصیلی گفتگو ہے ہم نے وہ پہلے کی ہوئی ہے، تو آپ وہ پہلے والی جو ویڈیو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں. تو یہ جی ہماری جو منتخب احادیثیں تھیں وہ اور حدیث نبوی کے حوالہ سے جو ہمارا یہ چیپٹر تھا یہ اب کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم نے اس کی مشق کی ہے. تو یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنا ذہن نشین کریں. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ان کو نیکسٹ جو ہمارے اگلے ٹاپک ہیں اس حوالہ سے ہمیں ملاقات ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.